مجھے فوراً ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت تھی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے انٹرویوز لے رہا تھا۔ درجنوں لوگ آ چکے تھے، سب کے سوال جواب ہو چکے تھے۔ سر درد ہونے لگا تھا، دماغ تھک چکا تھا، بس ایک آخری امیدوار رہ گئی تھی۔ میں نے حسب معمول کہا، آئیں کم ان۔ دروازہ کھلا اور جیسی وہ میرے سامنے آئی وقت وہیں رک گیا۔ وہ کوئی اور نہیں مرہا تھی۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ دل زور سے دھڑکا، سانس سینے میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے صاف نفرت نظر آ رہی تھی، ایسی نفرت جو 1 سال کی خاموش چیخوں سے بنی ہو۔ میں بے یقینی کے عالم میں اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے آفس کا دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے میری طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ چیخی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، میری زندگی تباہ کر دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے یوں مل سکتے ہو۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ 1 سال بعد مرہا سے اس طرح سامنا ہوگا اور وہ سب جان چکی ہوگی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، مرہا میری بات سنو۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ پڑا۔ میرا سر ایک طرف جھٹک گیا۔ وہ خود بھی ٹوٹ چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی برباد کرنے والے؟ وہ رو رو کر بول رہی تھی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ یہ کہ میں نے اس وقت تمہاری مدد کی جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ کیا اس بات کی سزا دی تھی تم نے مجھے؟ بتاؤ، کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ وہ میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور ہر جھٹکے کے ساتھ میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تو اس نے مجھے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پہ جا بیٹھا۔ وہ نفرت سے بولی، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، تم سے اور تمہارے اس بچے سے بھی جو تمہارے گناہ کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کے وہ آفس سے نکل گئی اور میرے سر پر جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ بچہ؟ اس کا مطلب میرا کی شادی نہیں ہوئی اور وہ میرے بچے کی ماں ہے؟ او مائی گاڈ! میں جھٹکے سے کھڑا ہوا، دروازہ کھول کے باہر بھاگا، مگر تب تک وہ جا چکی تھی۔ میں تیزی سے بلڈنگ سے نیچے آیا تو دیکھا وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ میں شاکڈ سا ہو گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا مگر رکشہ نکل گیا۔ پیچھے سے آنے والے ایک اور رکشے کو روکا۔ بھائی اس رکشے کا پیچھا کرو پلیز، جلدی۔ رکشہ اسی کے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی اس دوراہے تک آ جائے گی۔ ایک اپارٹمنٹ کے سامنے وہ رکشہ رکا، مرہا روتے ہوئے اتری، کرایہ دیا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی پیچھے پیچھے گیا۔ وہ ایک دوسری منزل پہ رکی اور ایک فلیٹ کے اندر جانے لگی۔ میں نے تیزی سے اس کے پاس پہنچ کے کہا، مرہا پلیز میری بات سنو۔ آئی پرومس مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی۔ وہ پلٹے بغیر بولی، مجھے کچھ نہیں سننا، تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اتنے بچے تھے تم کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد میری زندگی کہاں پہنچ جائے گی؟ وہ مسلسل ڈور بیل بجا رہی تھی۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ مجھے مرہا کے ساتھ دیکھ کر حیرت سے مرہا سے پوچھا، بیٹا یہ کون ہے؟ مرہا نے جواب نہیں دیا اور اندر چلی گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اپنا تعارف کیسے دوں، کیسے کہوں کہ میں ان کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا ہوں، کہ میں گنہگار ہوں۔ اچانک مرہا واپس آئی اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا، شاید 2 مہینے کا۔ اس نے وہ بچہ سیدھا میری گود میں ڈال دیا۔ سنبھالو اپنا گناہ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ بچے کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے میں خود کو دیکھ رہا ہوں، بہو میری شکل۔ مرہا اندر جا چکی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے نفرت سے دیکھا۔ میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ ہمیں کتنی بدنامی برداشت کرنی پڑی ہے تمہیں اندازہ ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا میں اندر آ کے بات کر سکتا ہوں؟ میری آنکھیں نم تھیں۔ میں برا انسان نہیں تھا، نہ میری نیت بری تھی۔ وہ تلخی سے بولی، بات؟ کون سی بات؟ تم نے میری بچی کا رشتہ توڑوا دیا، اس کی بارات واپس چلی گئی،
ہمیں شہر چھوڑنا پڑا، میری بیٹی در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ ہم نے تمہارے اس گناہ کو ختم کرنا چاہا مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ہم کس اذیت سے گزرے ہیں تم کیا جانو، اور اب کہنے کو بچا کیا ہے۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چھری گھونپ دی۔ میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قصور میرا ہے تو میرا جو سزا دے گی میں بھگتنے کو تیار ہوں، سزائے موت بھی دے گی تو قبول ہے۔ بس خدا گواہ ہے کہ میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اسے بچانے کے چکر میں بہک گیا تھا، لیکن میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ پلیز آنٹی، میں برا انسان نہیں ہوں، ورنہ یوں اس کے پیچھے یہاں تک نہ آتا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ بچہ میری گود میں آتے ہی رونے لگا تھا، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے چوس رہا تھا۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ آخرکار انہوں نے مجھے اندر آنے دیا۔ میں صوفے پہ بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دیا کہ اگر اس رات میں مرحا کے قریب نہ ہوتا تو شاید وہ مر جاتی۔ میں نے جو کچھ کیا مجبوری میں کیا، اس کی جان بچانے کے لیے کیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی کہ شادی سے چند دن پہلے مرحا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو جو اس نے کہا ہمارے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو مارا، پوچھا کہ اس نے یہ گناہ کیوں کیا، مگر وہ روتی رہی، کہتی رہی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کئی ہاسپٹل لے کر گئی، ہر رپورٹ ایک جیسی تھی۔ اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین آیا مگر اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ میرا سر جھک گیا۔ وہ بولتی رہی۔ شادی سے ایک دن پہلے اس کا منگیتر ہاسپٹل آ گیا، سب جان گیا۔ بارات لانے سے انکار کر دیا۔ محلے میں بدنامی ہوئی، اس لیے ہم شہر چھوڑ آئے۔ اسلام آباد اس امید پر آئے تھے کہ شاید بچہ ضائع ہو جائے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ مگر یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے مرحا نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، میں ہی پال رہی ہوں۔ آج وہ انٹرویو پہ گئی تھی کیونکہ پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بچے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اب اپنا بچہ یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے سر اٹھا کے کہا نہیں، میں بچہ نہیں لے جاؤں گا۔ وہ چونکی۔ میں نے پوری سچائی اور ہمت کے ساتھ کہا، میں مرحا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی اس دوراہے پہ پہنچی ہے، تو میں ہی اسے عزت بھی دوں گا اور خوشیاں بھی۔ میری بات سن کے اس کی والدہ کچھ دیر تک مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں شک، درد اور ماں کی بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کہا، میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کے نہیں کیا، بس مرحا کی جان بچانے کے چکر میں یہ سب ہو گیا۔ مجھے خود نہیں پتہ چلا میں کیسے بہک گیا۔ میں برا انسان نہیں ہوں۔ آپ پلیز مرحا کو نکاح کے لیے راضی کریں۔ میں اسے پوری عزت دوں گا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا ہے میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بولی میں مرحا سے بات کروں گی، لیکن شاید مرحا اندر سب کچھ سن رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، ایسی نفرت جو کسی خنجر سے زیادہ تیز ہو۔ اس نے کہا مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت ہے، اس کی جھوٹی کہانیوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں مر جاؤں گی مگر اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ اسے کہیں یہاں سے اپنا بچہ لے کے چلا جائے۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں سزا دینی ہے تو مجھے دو، میں تیار ہوں سزا بھگتنے کے لیے، لیکن خدا کے لیے خود کو سزا مت دو۔ میں تمہیں عزت دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز نکاح سے انکار مت کرو۔ مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں دیر تک دروازہ بجاتا رہا۔ میں کل پھر آؤں گا مرحا، اور تب تک آتا رہوں گا جب تک تم مان نہیں جاتی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کے واپس آ گیا۔ دل اندر سے جل رہا تھا، خود پہ نئے سرے سے افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک غلطی ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دے گی۔ میں نے کبھی ایسا چاہا ہی نہیں تھا، لیکن یہ سب ہو گیا اور اب واپس نہیں جا سکتا تھا۔ راستے میں عمر نے معصومیت سے پوچھا، ڈیڈ یہ منا کون ہے؟ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا یہ تمہارا بھائی ہے۔ حذیفہ روئے جا رہا تھا۔ رات کو اسے فیڈر پلا کے میں نے سلا دیا۔ اگلے دن میں دوبارہ مرحا کے گھر گیا۔
اس بار اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پہ تھکن تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو راضی کیا ہے، قسمیں دے کے، وعدے دے کے۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت ضائع ہو۔ تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام کرو۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرا نکاح مرہا سے ہو چکا تھا۔ بڑی سادگی سے وہ باہر آئی، سادہ سا لباس، کوئی میک اپ نہیں، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے لاشعوری طور پر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں گہری سانس لے کر آگے چل پڑا۔ وہ میرے پیچھے چل رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ نیچے گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا، مگر وہ خاموشی سے پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ پورا سفر خاموشی میں گزرا۔ جب بنگلے کا دروازہ کھلا اور میں نے گاڑی پورچ میں روکی تو وہ فوراً نیچے اتر گئی۔ چوکیدار اور ملازمین اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ صاحب جی، یہ کون ہے؟ کوئی مہمان ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ سب حیرت سے ہمیں دیکھنے لگے۔ اندر لاؤنج میں آیا تو آیا حذیفہ کو گود میں لیے فیڈر پلا رہی تھی۔ عمر اپنے کھلونوں میں مگن تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوشی سے چیخا، ڈیڈ ڈیڈ! میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ڈیڈ، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ تمہاری ممی ہے۔ وہ خوش ہو گیا، واو، میری ممی بھی آ گئی، ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ مگر مرہا نے عمر کو نفرت سے دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، میرا کمرہ کون سا ہے؟ میں نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ آیا نے آہستہ سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا، میری بیوی ہے، ابھی نکاح ہوا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، بڑی سادگی سے، نکاح کر لیا آپ نے، ہمیں بتایا ہوتا بیگم صاحبہ کو اچھے سے تیار کرتے۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حذیفہ کو دیکھ کر کہا، یہ تو سو گیا۔ آیا بولی، جی میں اسے کمرے میں کوٹ میں لٹا دیتی ہوں، آپ عمر کو کھانا کھلا دیں، اور ویسے بھی اب آپ کی بیوی آ گئی ہے تو میں رات دیر تک نہیں رکوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو مرہا مجھے دیکھ کے فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی، آنسو صاف کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، مرہا، یہ ہم دونوں کا کمرہ ہے۔ وہ تلخی سے بولی، مجھے ایسا کمرہ چاہیے جہاں میں اکیلی رہ سکوں۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنی ماں کی وجہ سے کیا ہے، بدنامی سے بچنے کے لیے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور آپ کے بچوں سے بھی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی بیوی بن کے رہوں گی یا پھر آپ کے بچوں کی ماں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو سزا چاہیے، تو یہ آپ کی سزا ہے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اسے باہر لے آیا اور گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ یہاں رہ سکتی ہیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ وہ غصے سے اندر گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ عمر نے کھانا کھانے کے بعد کہا، ڈیڈ، مجھے ممی کے پاس سونا ہے، ان سے کہانی سننی ہے، ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے۔ میں نے اسے پیار سے کہا، نہیں بیٹا، ممی تھکی ہوئی ہیں، تم میرے ساتھ سو جاؤ۔ ڈیڈ کو عمر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں دونوں بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانتا تھا وہ ناراض ہے، اور اسے ناراض ہونا بھی چاہیے۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ نہ عمر سے بات کرتی تھی، نہ حذیفہ کو ہاتھ لگاتی تھی، نہ گھر کا کوئی کام کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ عمر کبھی اس کے پاس جاتا تو وہ اسے ڈانٹ کے باہر نکال دیتی۔ کئی دن میں خاموشی سے یہ سب برداشت کرتا رہا۔ کئی بار اسے سمجھایا کہ دل سے مجھے معاف کر دے، زندگی کو مشکل نہ بنائے۔ یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ شاید یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ میری نیت صرف اسے بچانے کی تھی، اور میں نے اسے بچا لیا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ اگر سزا دینی ہے تو مجھے دو، ان دونوں معصوم بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ اگر پیار نہیں کر سکتی تو نفرت بھی مت کرو۔ مگر وہ ایک لفظ نہیں بولتی تھی، اور میں رات کو سگریٹ پہ سگریٹ پی کے اپنا دل جلاتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تو میں نے اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑا تو نہیں تھا،
اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ مجبوری کی حالت میں ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کشمیر گیا تھا اور شدید برف باری کی وجہ سے ایک ایسی جگہ پھنس گیا جہاں ایک گیسٹ ہاؤس تھا اور وہاں پر لاہور سے کچھ آرکیٹیکچرر وغیرہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ شاید انہوں نے وہاں پہ کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا تھا۔ میں نے سب سے مدد مانگی لیکن کوئی بھی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی میرے بیٹے کو بس ایک رات کے لیے رکھ لے، کیونکہ سردی کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ تبھی ریسیپشن پہ میں سامنے کھڑے ریسیپشنسٹ سے منت سماجت کر رہا تھا۔ اس وقت وہاں پر مرحا آئی، شاید اپنے لیے کافی کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ میری بات پہ کہنے لگی کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے کمرے میں لٹا دیں۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میرا بیٹا اس کے کمرے میں لیٹ چکا تھا، وہ اسے کمبل دے چکی تھی، ہیٹر چل رہا تھا۔ میں نے پوری رات باہر گزاری تھی۔ برف باری ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ اگلے روز میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ مرحا نے ہی کھولا۔ کہنے لگی اندر آ جائیے۔ میں نے دیکھا تو عمر سو رہا تھا۔ کہنے لگی کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے عمر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا تپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سب کچھ بند تھا۔ میں نے کہا آپ پلیز اس کا خیال رکھیں، میں کہیں سے میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں برف باری میں نہ جانے کہاں سے میڈیسن لے کر آیا۔ تب تک عمر اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ مرحا نے اسے ناشتہ بھی کروا دیا تھا۔ تبھی ہمارا تھوڑا سا تعارف ہوا۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں یہاں کسی سے ملنے آیا تھا۔ عمر کو ساتھ لے کے آنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ عمر کو میں نے خود ہی پالا تھا۔ مرحا ایک خوش مزاج لڑکی تھی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ انگیجڈ ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے، لیکن یہاں پہ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں آئی تھی تو پھنس گئی۔ اس نے مجھے چائے بھی بنا کے دی۔ کہنے لگی کہ آپ چاہیں تو آپ صوفے پہ سو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، بس آپ نے میرے بیٹے کو رکھ لیا، یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگلے روز برف باری رک گئی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں ایک کمرہ دلوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہاں قریب میں کوئی دوسرا ہوٹل بھی نہیں ہے، بس یہ ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ہے، لیکن یہ سب آپ کی کمپنی نے بک کروایا ہوا ہے۔ وہ لوگ مجھے کمرہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کمرہ کوئی خالی ہے ہی نہیں، خیر میں بات کر کے دیکھوں گی۔ کہنے لگے کہ ابھی تو مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ جانا ہے، آپ اس کمرے میں رک سکتے ہیں اور عمر کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ۔ پھر کہنے لگی ایکچولی یوں تو آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ملنی، اس لیے میں نے ریسیپشن پہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے نام سے متعارف کروایا ہے تاکہ وہ لوگ منع نہ کریں، اور یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے کہا مرحا آپ بہت اچھی ہیں، بہت شکریہ، آپ نے میرا بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ بہت اچھے اور بڑے دل کی مالک تھی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، وہ جا چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد برف باری دوبارہ سے شروع ہو گئی اور یہ بہت شدید قسم کی تھی۔ مجھے مرحا کی فکر ستا رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئی تھی، لیکن کھڑکی سے باہر جس طرح سے برف باری ہو رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کئی بار میں ریسیپشن پہ جا کے مرحا کے بارے میں پوچھ چکا تھا تو وہ کہنے لگے کہ فون کی سروسز کام نہیں کر رہی، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اگلے روز رات کے وقت ان کی گاڑی آئی، بڑی مشکل سے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو ان کی ٹیم کا مینیجر کہنے لگا مرحا برف میں دھنس چکی تھی، کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، بڑی مشکل سے ہم اسے لائے ہیں، یہ آپ کی وائف ہے، پلیز آپ اسے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں سچ مچ اس کا شوہر نہیں تھا۔ بہرحال میں اسے گود میں بھر کے کمرے میں لے آیا۔ عمر سو چکا تھا۔ میں نے ہیٹر آن کیا، اس پہ رضائی بھی دی، لیکن وہ نارمل نہیں ہو رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اس لیے اس کی جان بچانے کے لیے مجبوراً مجھے اسے اپنے قریب کرنا پڑا، اسے سانس دینا پڑا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی جان بچاتے بچاتے میں بہک جاؤں گا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ ٹھیک ہو چکی تھی لیکن بے ہوش تھی، لیکن میں بالکل بہک چکا تھا، اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں پایا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو اسے بھی کچھ یاد نہیں تھا
اور میں اپنی جگہ پریشان تھا۔ برف باری رک چکی تھی لیکن میں بے حد نروس تھا۔ میرا ابھی بھی ویسے ہی باتیں کر رہی تھی جیسے کرتی تھی۔ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آیا میرے ساتھ ہوا کیا، بس ایک کھڈے میں میرا پاؤں چلا گیا اور میں پوری کی پوری برف میں چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ پھر کہنے لگی میں کیسے بچی؟ میں نے کہا وہ ہیٹر کے سامنے رکھا تھا آپ کو تو آپ ٹھیک ہو گئی تھی۔ کہنے لگی آپ نے تو مجھ پہ احسان کر دیا، بہت شکریہ۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس دیں، میں آپ کو اپنی شادی کا کارڈ دوں گی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور عمر کو بھی میری شادی پہ ضرور لائیے گا۔ میں جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا میں بے حد پریشان تھا۔ میں نے جب اسے اپنا ایڈریس نہیں دیا تو کہنے لگی چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنا ایڈریس دے دیتی ہوں۔ اس نے ایک پیپر پہ اپنا ایڈریس لکھ کے مجھے دے دیا تھا۔ اگلے روز موسم کچھ بہتر تھا۔ میں عمر کو لے کر واپس آ گیا کیونکہ ذہنی طور پہ بہت الجھا ہوا تھا۔ مرحا کو سچ نہیں بتا سکتا تھا لیکن میں بہت بے چین ہونے لگا تھا۔ ایک بار میں اس کے گھر بھی گیا تھا لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں اور گھر بھی بیچ چکے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید مرحا کی شادی ہو چکی ہے کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی والدہ کو اپنے ہی پاس رکھے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا یہ گناہ چھپ گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میری وجہ سے اس مقام پر پہنچ گئی ہوگی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ میری وجہ سے پریگننٹ ہوئی ہے تو باخدا میں اسے اسی وقت اپنا لیتا، کیونکہ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی اور مجھے اس پر پشیمانی تھی، افسوس تھا۔ میں اس بات کو بھولا نہیں تھا، اور جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا تو اسے بھی تو تھوڑا سا ظرف دکھانا چاہیے تھا نا۔ وہ میرے بچوں کو نفرت سے دیکھتی تھی اور مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری شکل دیکھتے ہی کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیتی تھی۔ بہرحال ایک بار میں آفس سے کچھ جلدی گھر پہ آ گیا۔ میرے سر میں بہت درد تھا۔ عمر اس وقت سو رہا تھا کیونکہ دوپہر کا وقت تھا، اور حذیفہ بھی اپنی کوٹ میں سو رہا تھا۔ میں کمرے میں آیا، سوچا نہا کے تھوڑا فریش ہو کے میں بھی سو جاتا ہوں، اٹھ کے چائے پیوں گا۔ میں جانتا تھا کہ مرحا اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ شاید میرے واش روم میں نہانے گئی تھی اور میرے واش روم کا لاک خراب تھا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اسے شاید میرے آنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنے سینے پہ ٹاول باندھا ہوا تھا اور دوسرے ٹاول سے اپنے بال باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ بھی چونک گئی۔ جیسے ہی ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیزی سے چلنے لگی، حالانکہ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ کہنے لگی انتہائی گھٹیا قسم کے انسان ہیں آپ۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا تم واش روم میں ہو۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولے، میں نے ملازمہ سے کہا تھا کہ میرے واش روم کا نل خراب ہے، پانی نہیں آ رہا، اور میں آپ کے واش روم میں جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ کے ملازمین نے آپ کو بتایا ہوگا اور آپ نے سوچا اچھا چانس ہے۔ ایک چانس سے تو آپ پہلے بھی فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اب آپ دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس واش روم میں ہو اور اس کا لاک خراب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم ہر بار مجھ پہ شک کرتی رہو، اور ویسے بھی تم شاید بھول رہی ہو کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تو اگر میں نے تمہیں دیکھ بھی لیا تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا میں نے شاید چڑ کے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی گناہ کو بھی آپ کہاں گناہ سمجھتے ہیں اذلان صاحب، آپ کو تو بس لڑکی دکھنی چاہیے، مجبوری کا بہانہ بنا کر آپ کچھ بھی کر گزرے، آپ پہ جائز ہے۔ غصہ تو مجھے اس کی اس بات پہ بھی بہت آیا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میری ایک غلطی کو بار بار میرے سامنے مت دہراؤ، میں نے تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑا، اور ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں صرف نیگیٹو سوچو۔ یوں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم جان بوجھ کے میرے واش روم میں نہ آ رہی تھی تاکہ میں تمہیں دیکھوں اور بہک جاؤں۔ میں نے بھی جان بوجھ کے اسے سنایا کیونکہ میں تو اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے گلابی ہوئیں اور قسم سے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر گئیں۔
میں چاہ کے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے اپنا بازو مجھ سے چھڑوایا، کہنے لگی خبردار، خبردار جو آپ نے مجھ پہ اس قسم کا الزام لگانے کی کوشش کی، میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ میرے واش روم کا نل ٹھیک کروا دیں، میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کے کمرے پہ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میں شاید بے بس ہونے لگا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو مرہا کا مہکتا وجود نظر آنے لگتا۔ 1 سال میں نے مرہا کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ اس کی ایک بار کی قربت میرے ہوش اڑا کے رکھ چکی تھی، اور آج اسے ٹاول میں دیکھ کر دل بے قابو سا ہوا تھا۔ ایک بار میں سو رہا تھا کہ رات کے وقت کچن کی طرف سے ہلکی ہلکی آہٹیں آنے لگی۔ میں نے سگریٹ بجھایا اور خاموشی سے کچن کی طرف چلا گیا۔ وہاں مرہا کھڑی تھی، اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جا کے رک گیا۔ اس کے کھلے بال دیکھ کر دل بے قابو ہو گیا۔ بیوی بن کے بھی وہ میرا امتحان لے رہی تھی۔ 1 سال، ایک پورا سال میں نے اس عورت کو شدت سے چاہا تھا، اتنا کہ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے اندر سمیٹ لوں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت جھانسی کی رانی بنی کھڑی ہے، ہاتھ تک لگانے نہیں دے گی۔ مرہا، میں نے اسے بڑے پیار سے پکارا۔ وہ بری طرح سے چونکی، پلٹ کے مجھے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے بے لچک لہجے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم چاہو تو مجھے دل سے جلدی بھی معاف کر سکتی ہو۔ میں نے پھر معذرت خواہانہ انداز میں بات کی، مگر وہ چائے کپوں میں ڈال چکی تھی۔ اس وقت وہ سردی اور برف کی وجہ سے بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ میں بولا کہ ایسا اور کوئی طریقہ نہیں تھا تمہیں بچانے کا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پلیز مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تلخی سے بولی، جیسے آپ نے مجھے بچایا ہے، بہتر تھا کہ مر جانے دیتے۔ ہٹے یہاں سے۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، بے بس ہو کے بولا، تمہیں انجانے میں تکلیف دے بیٹھا تھا تو اس کا ازالہ بھی تو کر چکا ہوں۔ تمہیں معاشرے میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑا، پھر کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولی، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے مجھ پہ، آپ کو اپنانا میری مجبوری تھی، ورنہ میں آپ کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، کب تک دور رہو گی، کب تک سزا دو گی؟ ساری زندگی۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگی، چائے بھی نہیں بنائی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک واقعہ میری زندگی کا سکون، چین سب چھین لے گا۔ اس 1 سال میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب تم مجھے یاد نہ آئی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی میں خوش ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو خدا کی قسم میں تمہیں پہلے اپنا لیتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ مرہا، I love you، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں اذلان، وہ چلائی۔ I love you so much، میں پھر اسی مخمور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، جان جیسے لبوں تک آ گئی تھی۔ اذلان، مجھے بات یہیں تک پہنچی تھی کہ میں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں پہ آنے والے لفظوں کو مکمل ہونے سے روک دیا۔ دل چاہا کہ اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھا لوں، مگر اگلے ہی پل اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ I hate you، یہ کہہ کے وہ روتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا گہری سانسیں لیتا رہ گیا۔ کب تک ستاؤ گی مجھے مرہا؟ میں نے خود ہی سے کہا، اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ ایک دن مجھ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں آ گیا۔ ایک دن جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ مرہا عمر پہ چیخ رہی تھی اور وہ روئے جا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ نہیں ہوں میں تمہاری ممی، خبردار جو مجھے ممی کہا۔ میرا ماتھا تن گیا۔ مجھے نہیں پتا میں کس ضبط سے گزر رہا تھا۔ میں نے آج تک اپنے بیٹے کو اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، مگر مرہا کا یہ رویہ میں کس دل سے برداشت کر رہا تھا یہ صرف میں جانتا تھا۔ پھر میری نظر عمر کے رخسار پہ پڑی، سرخ انگلیوں کے نشان۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں فوراً اس کے پاس آیا۔ یہ تھپڑ کس نے مارا ہے عمر کو؟ میرا غصہ دیکھ کر مرہا لمحے بھر کو چپ ہوئی۔
پھر بولی یہ میرا سامان چھیڑا تھا، کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس سے اس قدر غصے میں بات کی تھی۔ میرا بازو چھوڑو، وہ جھنجھلا کے بولی۔ میں نے کہا آج تو میں نے برداشت کر لیا، مگر آج کے بعد اگر تم نے میرے بچوں کو ڈانٹنے یا مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ میرا ہاتھ جھٹک کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے عمر کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ میں اسے چومتا رہا، پیار کرتا رہا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ تھوڑی دیر بعد حذیفہ بھی جاگ گیا، رونے لگا۔ میں نے اسے فیڈر بنایا، اس کا ڈائپر بدلا۔ ایک طرف آفس کا تھکا دینے والا دن اور گھر آ کر بچوں کی پوری ذمہ داری۔ میرے آنے سے پہلے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، باہر آتی ہی نہیں تھی۔ میں پھر بھی خود کو جلاتا رہتا تھا۔ اگر حالات کے پیش نظر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی تو میں معافیاں بھی تو مانگ رہا تھا، ورنہ لوگ تو پلٹ کر دیکھتے تک نہیں۔ میں اس کے پیچھے گیا تھا، میں نے اسے عزت دی، اسے اپنی بیوی بنایا۔ پھر کیا حرج تھا کہ اگر وہ بچوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کر لیتی۔ عمر روتے روتے سو گیا تھا۔ سوتے ہوئے بس ایک جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، ڈیڈ ممی ہمیں نہیں چاہیے، ممی اچھی نہیں ہوتی، ممی مارتی ہیں۔ اور میں اندھیرے میں لیٹا خود کو کوسنے لگا۔ اگلے روز میں صبح آفس جانے کے لیے اٹھا تو دیکھا مرحا اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، صاف لگ رہا تھا کہ رات بھر روئی ہے۔ جیسے ہی وہ بیگ اٹھا کے باہر کی طرف بڑھی، میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ بے نیازی سے بولی، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ پتہ نہیں میں نے اپنی ماں کی بات کیوں مان لی، میں اکیلی بھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے دل کی گہرائی سے کہا آئی ایم سوری۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ یہ اچھا جملہ یاد کر رکھا ہے آپ نے، سامنے والے کی زندگی برباد کر دو اور بس سوری کہتے رہو۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں بہت عزت دی ہے، غلطی کی ہے تو اس کی تلافی بھی کر چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، معاشرے میں میری بیوی کی حیثیت سے جہاں چاہے جاؤ، تمہیں عزت ملے گی مرحا۔ میں نے تمہیں وہ سب لوٹایا ہے جو میری وجہ سے تم سے چھن گیا تھا۔ تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور خدا کی قسم کہ اگر کسی نے کوشش کی تو اذلان وہ انگلی توڑ دے گا، لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ چند قدم آگے بڑھ چکی تھی، ہاتھ میں بیگ تھا۔ غصے میں نے اس کی کلائی پکڑی، اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کے ایک طرف پھینکا اور اسے زبردستی کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سختی پہ مجبور مت کرو، وہ چیخی، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس 1 سال میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، اگر تم وقت ضائع کرو گی، ضد کرو گی تو میں زبردستی۔ میں رک گیا۔ وہ مجھے خطرناک تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ ایک ہوس کے پجاری مرد ہیں، اس رات بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں بار بار وضاحتیں نہیں دوں گا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، لیکن میرے گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، از دیٹ کلیئر؟ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں آفس چلا گیا۔ جب واپس آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ میرا عمر کے ساتھ فرش پر بیٹھی بلاک سے اسے بلڈنگ بنانا سکھا رہی تھی۔ میں واقعی حیران رہ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی عمر اچھل کے اٹھا، دیکھیں ڈیڈ، مومی نے مجھ سے دوستی کر لی، دیکھیں میں نے کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ میرے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر مرحا کے ماتھے پہ ابھی بھی بل تھے۔ اس نے شاید میری طرف دیکھا بھی نہیں، مگر عمر کے ساتھ وقت گزار لیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہ حذیفہ کو بھی سنبھال لیتی تھی، کیونکہ آیا چھٹی پہ جا چکی تھی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اب وہ مجھے معاف کر دے، میرے قریب آئے، مجھے وہ حق دے جو میرا تھا۔ ایک دن میں بچوں اور مرحا کے لیے خوب شاپنگ کر کے آیا، عمر کے کپڑے، کھلونے، حذیفہ کے کپڑے، سب کچھ۔ عمر خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ڈیڈ ممی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ میں مسکرا کے بولا، ایسے ہو سکتا ہے تمہاری ممی کے لیے کچھ نہ لاؤں؟ سارے شاپنگ بیگز لاؤنج میں رکھ دیے،
بس ایک بیگ اٹھا کر اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دیا۔ مرحا نے خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے میں رکھ دیے۔ عمر نے کھانا بھی مرحا کے ہاتھ سے کھایا، پھر سونے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ جب دونوں بچے سو گئے تو میں نے الماری میں سے وہ بیگ نکالا اور مرحا کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ ابھی شاور لے کے آئی تھی، گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گئی کیونکہ وہ ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ پلیز اپنے کمرے میں جائیں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا میں اپنے ہی کمرے میں ہوں، یہ بھی میرا ہی کمرہ ہے۔ وہ تلخی سے بولی تو پھر میرا اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ کمرہ بھی اور سامنے کھڑا شخص بھی۔ مرحا میں بھی تمہارا ہوں، یہ ضد چھوڑ دو اور جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ میں نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بولی اس میں جو بھی ہے میں نہیں پہنوں گی، پلیز یہاں سے جائیں۔ میں نے صاف کہا نہیں، آج میں نہیں جاؤں گا۔ 1 سال سے اذیت برداشت کی ہے، میں اب سکون چاہتا ہوں، پلیز میری سزا ختم کر دو، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ کہو تو ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، پاؤں پڑ جاتا ہوں۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مت کریں۔ میں نے کہا اپنی بیوی کو منا رہا ہوں جس کے بغیر اب نیند نہیں آتی۔ کم آن، چینج کر رہی ہو یا میں کروا دوں؟ وہ بوکھلا گئی۔ نہیں میں خود کر لوں گی۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نیلے رنگ کی نائٹی میں باہر آئی۔ وہ حد سے زیادہ نروس تھی۔ میں کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ آج دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا کیونکہ میں اپنی غلطی کی تلافی کر چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، اذلان۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس کے کانوں میں کہا کہ میں نے سنا تھا کہ سچی محبت کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ مجھے میری محبت تمہارے روپ میں ملی ہے۔ میں نے اس پر اپنی محبت نچھاور کر دی۔ اس کا ہلکا سا احتجاج بھی جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس رات کی صبح بے حد حسین تھی۔ اس کا شرمایا ہوا روپ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے پہلو سے نکلنے لگی میں نے اسے پھر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ مرحا ابھی نہیں پلیز۔ وہ شکوہ کر بیٹھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پوری رات بہت تنگ کیا ہے آپ نے۔ میں مسکرا کے بولا پوری رات؟ جھوٹی، آدھی رات کے بعد تم سو چکی تھی، حالانکہ میرا اور موڈ تھا۔ وہ خفگی سے بولی جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ میں ہنس پڑا۔ عادت ہو جائے گی جب روز ایسے ہی سوگی تو۔ جی نہیں، جی ہاں۔ وہ جھجکی۔ میری مرضی چلے گی مسز اذلان، تم میرے ساتھ چپک کے سوگی ورنہ جاگتی رہنا رات بھر۔ اسی وقت دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ ڈیڈ، دروازہ کیوں بند ہے؟ کھولیں۔ عمر کی آواز پہ ہم دونوں چونک گئے۔ مرحا فوراً واش روم میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے شرٹ پہن کے دروازہ کھولا۔ عمر گھور کے بولا، یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، حذیفہ رو رہا ہے، گندے بچے نے میری نیند خراب کر دی ہے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا۔ حذیفہ کو بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا ہی تھا کہ مرحا آ گئی۔ اسے مجھے دے، میں سنبھال لوں گی۔ اس نے حذیفہ کو گود میں لے لیا۔ رات کو میں انہیں ریسٹورنٹ لے کر گیا۔ بچے بہت خوش تھے۔ رات کو عمر ہمارے بیچ میں سویا۔ حذیفہ اپنی کوٹ میں تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے مرحا کا ہاتھ پکڑ کے لبوں سے لگایا، عمر نے فوراً اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ ڈونٹ ٹچ مائی مام۔ میں گھبرا گیا۔ تم سوئے نہیں ہو ابھی تک؟ میری ماما سے دور لیٹے، وہ میری ماما ہے۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا نہیں چھوتا، اب سو جاؤ۔ 3 دن یہی ہوتا رہا۔ عمر جیسے تھانے دار بن کے پہرا دیتا تھا۔ ایک صبح ناشتہ کروا کے مرحا مجھے جگانے آئی۔ میں نے کمرہ خالی دیکھا تو اس کا بازو کھینچ کے خود پہ گرا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آفس نہیں جانا؟ نہیں جانا۔ تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے، عمر کو پورا تھانے دار بنا دیا تم نے۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ میں نے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ جاؤ نا دروازہ لاک کر کے آؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ 8 بج رہے ہیں، آفس سے دیر ہو جائے گی۔ میں نے اسے اپنے نیچے کر لیا۔ تو بیوی کو بھی تو وقت دینا ضروری ہے، اور آج کل مجھے تمہارے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہیں ہے۔ اسی وقت پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر عمر تھا۔ اوہ شٹ یار، یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں جھنجھلا گیا، مگر مرحا بے ساختہ ہنس پڑی۔
زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی۔